السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آپ بتانے والی ہوں کہ مکافات عمل کیسے ہوتا ہے۔ چلو جی شروع کرتے ہیں۔ عائشہ سلیم، دروازہ کھولو شہرین۔ باہر سورج آگ برس رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گیلری ان تینوں مکینوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ اس کے دونوں تایا ان 2 پورشن میں رہتے تھے اور شہرین کے ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک سٹور اور کچن، ایک شیڈ بنا کر جگہ دے دی گئی تھی۔ شہرین میرے دہی، دروازہ کھولو۔ اماں نے کنڈی کڑکڑاتے ہوئے زور سے آواز دی۔ شہرین کا ایک چھوٹا بھائی تھا اور ایک چھوٹی بہن زرین تھی جو کہ 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور شہرین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے اماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس اماں کو پکڑایا، جیسے اماں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اف اللہ، غضب خدا کا، اتنی گرمی ہے باہر، سمجھو جہنم آگ برس رہی ہے۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی غوٹہ غوٹ چڑھا لیا۔ تو اماں، کس نے کہا تھا کہ ابا کی پنشن آتی ہی بازار سے سودا لینے چلی جاؤ؟ تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لی تھی۔ ابا تو اوپر چلے گئے، یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور بیوی کیا کریں گے۔ شہرین نے بغیر سمجھنے بولنا شروع کر دیا۔ پتر، تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا۔ مجھے تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا پڑا ہے۔ کون ہے ہمارا کرنے والا؟ ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، یا وہ جو تمہارے تایا زاد جن کو کبھی فرصت نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت ہی پوچھ لیں؟ شہرین نے دونوں تایا زاد اظفر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا جن کا نام اکرم تھا، وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہوں نے حصے میں جو 2 مرلے ملے تھے اس میں 5 مرلے کا ساتھ والا گھر خرید کر ملا کر بہت اچھا گھر سیٹ کر لیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی سارا جو کہ بڑی مغرور نک چڑھی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، MA کر رہی تھی، اور ایک بیٹا اصفر تھا جو کہ ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، اور دوسرے تایا جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا FA کر کے کویت چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنساری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شہرین کے بابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کے ہارٹ اٹیک ہونے سے وفات ہو گئی تھی۔ اب ان کی پنشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شہرین کے والدہ جیسے تیسے کھینچ کر اس پنشن سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اماں آخر کار اٹھ کر بڑبڑاتی برآمدے میں چلی آئی اور گر گر کی آواز پیڈسٹن فین چلنے لگا، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ وقت کا کام تو گزر ہی جانا ہے۔ شہرین نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زرین نے میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شہرین نے بھاگ کر تایا اکرام کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شہرین بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو کہ نیند میں تھے۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ کیوں بجایا تم نے؟ وہ باہر نکلتی ہی زور سے دوڑے۔ وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شہرین نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ لو جی، اچھی بلی تندرست تمہاری ماں کو کیا ہو گیا؟ بھائی خود تو گیا، پیچھے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شہرین کے پیچھے گئے۔ جب کمرے میں آئے، اماں بے سود تھی۔ انہوں نے اجمل کو بلا کر گاڑی میں لٹایا اور ہسپتال لے۔ آپ کی اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میری اماں کو بچا لے کچھ بھی کر کے۔ شہرین کی ہچکیاں بندھ گئی۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے شہرین کو تسلی دی۔ اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرا اور اجمل کو بٹھا کر گھر چلے گئے کہ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے۔ اجمل جو کہ FA کر کے ایک پرائیویٹ نوکری کر رہا، وہ ان سے قدرے بہتر تھا۔ اس نے کہا، شہرین آپی، چچی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ خود کو سنبھالیں، ورنہ زرین اور علی کا کیا؟ اگر پیسوں کی ضرورت تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شہرین نے کہا، شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا بہت ہے، ابا کی پنشن اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے صبح ہو گئی کہ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے، آپ کی اماں کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ اپنی اماں کو لے جائیں، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا کہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ ان کے 2 مرلے کے پورشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا، مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شہرین نے دونوں تایا کی منت سماجت کی کہ آپ یہ پورشن اپنے نام کروا لے اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دے۔ تم کو تو پتا ہے کہ میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے۔ بڑے تایا نے
को जवाब दिया तो छोटे ताया क्यों पीछे रहते। उन्होंने कहा मैंने अपना सारा पैसा अफजल पर लगाकर उसे कुवैत भिजवाया है। शहरीन के इल्तिजा को सब ने नज़रअंदाज कर दिया तो शहरीन ने अजीब सी नज़रों से उनको देखकर अजमल के साथ हॉस्पिटल चली आई। मेरा जहन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना भाई अफजल से रब्ता करके बात करूं, अब तो उन्होंने काफ़ी पैसा कमा लिया होगा। अजमल ने कुछ सोचते हुए शहरीन से कहा, जब कोई काम ना आया तो वो क्या काम आएंगे। शहरीन ने बेतबारी से कहा, लेकिन अजमल ने अफजल से रब्ता करके सारी बात बताई। मुबारक हो शहरीन, आप ही अफजल भाई पैसे भेज रहे हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। अजमल ने कहा, क्या कह रहे हो तुम। शहरीन आंसू पीते हुए हैरानगी से बोली, डॉक्टर साहब मेरी अम्मा का ऑपरेशन शुरू कर दे, एडवांस में 2 लाख जमा करवा रही हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल तक दे दूंगी। अम्मा का ऑपरेशन ठीक हो गया, अम्मा अब होश में थी। मेरे इलाज के पैसे किसने दिए, अम्मा ने शहरीन से पूछा, जो कि अम्मा के होश में आने का सुनकर कमरे में आई थी। अम्मा देखा खुदा ने कैसे मदद की आपकी, अफजल भाई ने पैसे भेजे हैं, शहरीन ने अम्मा को जवाब दिया। अम्मा ने अफजल को दुआएं देना शुरू कर दी। अगले दिन अम्मा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। जब वो घर आई तो सबसे खुश दिली से मिली। अजमल और शहरीन ने पैसों का जिक्र किसी से नहीं किया। एक रात जोर से चीखों की पुकार से शहरीन और अम्मा की आंख खुली तो वो भाग कर बाहर आई। क्या देखती है कि ताया इकराम के घर को रात आग लग गई है। बिजली के तारों के सर पूरा घर जल कर रहा हो, मगर शुक्र है कि ताया और सारा की जान बच गई। ताया के दोनों हाथ झुलस गए थे। इनको शहरीन के अम्मा अपने पोषण में ले, जब तक घर दोबारा नहीं बन जाता आप इधर रहें, मुझे माफ़ कर दो सकीना, मैं दिन रात हसद की आग में जलता रहा, तुम्हारी कोई मदद नहीं की तो खुदा ने मेरे साथ क्या किया। बड़े ताया माफिया मांगने लगे, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें, ये आपका ही तो घर है। शहरीन के अम्मा सकीना ने जवाब दिया। फिर दूसरे ताया की फैमिली भी आ गई और हाथ जोड़कर कहा, मका फाते अमल है, अगर हम किसी के काम ना आए तो कल हमारे काम भी कोई नहीं आएगा। हम आज अफजल के लिए शहरीन का रिश्ता मांगते हैं। छोटे ताया ने कहा, अम्मा क्यों खुदा की रहमत से इनकार करती। इधर शहरीन के भी खुशी के मारे आंसू निकले कि इतना अच्छा इंसान इसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा था, जिसने बर वक्त मदद करके उसकी माँ को नई ज़िंदगी दी थी, बल्कि उसने दोनों घरों की आंखें भी खोल दी थी। खुदा हमारे लिए जो भी करता है बेहतर करता है। आज उसी को इस बात की समझ आ गई थी।